بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب معاملہ 2 سال کی خاموشی سے صرف چند دن کی خاموشی تک آ گیا ہے نا حیران کن بات یہ چلی تھی کہ جی عمران خان ملک سے چلا جائے اور کئی سال تک پھر نہ آئیں، پھر لکھ کر دے جائیں، جس طرح زرداری صاحب یا نواز شریف خاندان یہ سب ڈیل کرتے رہے اس طرح کی ڈیل اور لکھ کر ہو جائے۔ اور عمران خان کو گرفتاری سے بہت پہلے اس طرح کی آفرز تھی، پھر اب تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب لیٹسٹ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف کی پھر ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد پھر کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو منانے کی۔ علی بن گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس دفعہ یہ بات نہیں ہے کہ جی 2 سال کی خاموشی، اب چند دن تک آ گئی یہ بات کہ چند دن کے لیے عمران خان خاموش ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ بات بہت زیادہ چلی، ابھی چند ہفتے پہلے ہم نے بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، گورنر ہاؤس شفٹ ہو جائیں اور صرف کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ کہ جی آپ ابھی الیکشن نہ لڑیں، ابھی دوبارہ چیئرمین تحریک انصاف کے نہ بنیں، بیرسٹر گوہر کو ہی رہنے دیں، اس طرح کی باتیں، اور پھر آپ دیکھیں سب کچھ حل ہو جائے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اقتدار بھی آپ کو واپس مل جائے گا، اور 8 فروری کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے آپ کو وہ بھی واپس مل جائے گا، یہ سب باتیں ہو جائیں گی۔ پہلے خاموش تو ہوں۔ حتیٰ کہ اخبارات میں لکھوایا گیا کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ بڑی رکاوٹ ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ یہاں پاکستان میں لے آئیں، سوشل میڈیا پہ بات نہ کریں۔ حامد میر صاحب نے یہ بات شیئر کی کہ جی عمران خان کو پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ کے خلاف ہم فیصلہ سنا رہے ہیں، آپ کو سزا سنا رہے ہیں یہ القادر ٹرسٹ کیس میں، لیکن آپ نے ہمیں گالیاں نہیں دینی۔ تو عمران خان نے کہا میں جیل میں ہوں تو گالیاں میں نے کس کو دینی ہیں؟ کہ جی آپ کے سوشل میڈیا پر پھر بیانات آ جاتے ہیں، آپ وہ نہ کریں۔ اب عجیب بات ہے کہ جی آپ کو سزا سنائی جائے گی لیکن آپ نے آگے سے بات نہیں کرنی۔ اب عمران خان نواز شریف یا زرداری تو ہے نہیں، تو اب بات کم ہوتے ہوتے 2 سال سے چلی تھی کہ جی 2 سال کی خاموشی، پھر آ جائیں، پھر آپ بات کر لیں، پھر جلسہ جلوس بھی کر لیں، بس حکومت نہ گرائیے گا، کوئی دھرنا نہ دیجیے گا، کوئی ریلی اس طرح کی نہ نکالیے گا جس طرح ڈی چوک کی طرف آتی ہے، اسلام آباد کی طرف، اور الیکشن بھی وقت سے پہلے کروا دیں گے، یہ سب بات تھی۔ اب صرف اور صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ چند دن کی خاموشی۔ ایکسپریس کے بیورو چیف ہیں عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے تو اس پر بڑی ڈیٹیل سے لکھ بھی دیا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، ملاقات میں کیا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر ایک چھوٹی سی ملاقات اور ہوئی ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے لیکن بڑے سے نہیں، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی ملاقات اور ہوئی ہے لیکن بڑے سے نہیں، بس عمران خان چند دن کے لیے خاموش ہو جائیں تو سب سیٹ ہے۔ علی بن گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ خان باہر آ جائے، لیکن شرط چپ ہونے کی ہے۔ اب ایک اور ملاقات ہوگی بیرسٹر کی اڈیالہ انٹری سے پہلے سرگوشی۔ نہیں جی، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہ بات چل رہی ہے۔ آج عدالت میں بھی آپ نے دیکھا جو لڑائی کا ماحول نظر آیا، ایک وقت میں آئینی بینچ اور وکلاء میں تلخ کلامی ہو گئی۔ یہ آئینی بینچ ہے، اب دوسرا کیا کہیں، عام بینچ، غیر آئینی بینچ، ریگولر بینچ، کیا کہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ عجیب بات ہے نا کہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے جس کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، لیکن اب اس میں بھی چند لوگ ہیں، اس میں آج جمال مندوخیل صاحب بڑے بھڑک اٹھے، اور امین الدین صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا فائدہ لیا ہے، یعنی آئینی بینچ کے سربراہ بن کے اور اپنے آپ کو ووٹ دے کر اب امین الدین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا فائدہ لیا ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو تو اسد طور اور حسنات ملک صاحب کی گفتگو دیکھیے، اوف اتنی شدید تنقید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو آگے لگایا انہی لوگوں نے، اور آج انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ یہ بات کی ہے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حسنات ملک اور اسد طور نے کہ جی سب تنگ تھے قاضی فائزہ سے، اور اس کو ہٹانے کے چکر میں منصور علی شاہ کو آگے کیا، پھر سارے مل کر کہ جی وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ہونی چاہیے، یہ سب کام کروائے، منصور علی شاہ کو آگے لگایا کہ جی یہ دیکھیں کس طرح الیکشن رگ ہوئے تھے، ہمیں بات کرنی پڑی، ادارہ تباہ ہو رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کیا ہوا، پھر سب اپنے اپنے عہدے لے کر آج منصور علی شاہ کو دھکا دے دیا ہے، پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ بات حسنات ملک اسد طور کر رہے ہیں۔ پھر آج تلخ کلامی ہو گئی وکلاء اور ججز کے درمیان کہ جی جب یہ کہا گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خیال بینچ کے سامنے آپ جائیں، تو پھر صلاح الدین صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں میں آپ کے لیے بھی کر سکتا ہوں، اس سے سخت بات کر سکتا ہوں۔ پھر جمال مندوخیل صاحب بیچ میں آ گئے، آئینی بینچ کے بلکہ جو ابھی بینچ بنا ہوا ہے جس کے سامنے یہ سب چیزیں گئی ہوئی ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہی سنیں گے، منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ اڑا دیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے کسٹم کا معاملہ تھا ہم ہی دیکھیں گے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ اپیل فائل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اپیل چھوڑیں، ہمارے سامنے لگے گا،
یعنی عدالت کا فیصلہ ہم نے نہیں ماننا. اس پر اسداللہ خان صاحب نے اچھا لکھا کہ 3 جو جج ہیں جو توہین عدالت کا جن پر الزام لگ رہا تھا, انہوں نے ہی اپنے پاس کیس لگا کے وہ سارا کیس ہی ختم کر دیا منصور علی شاہ صاحب کا. تو یہ یہاں پر ہو رہا ہے, ججز کی آپس کی لڑائی شدید ہو رہی ہے. عائشہ ملک صاحبہ کا نوٹ سامنے آ گیا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا, کہ ایک عدالتی فیصلہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے انتظامی طریقے سے, آزادی عدالت کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے الگ ایک بات کر دی ہے, وہ ڈٹی ہوئی ہیں. اب اس میں کچھ ججز ہیں جس شاید وحید کی بڑی تعریف کر رہے تھے اسلام ملک صاحب کے, وہ واضح تو ہوئے ہیں, کھڑے تو ہوئے ہیں. یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, سارے فائدے لے کر, سب مزے لے کر, اور اب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ آئینی بینچ کا کہا گیا کہ نہیں, ہم نے کمیٹی نے فیصلہ دے دیا ہے, ہم اپنے پاس کیس رکھیں گے. یعنی ایک بچوں کی لڑائی چل رہی ہے کہ نہیں یہ کیس میرا ہے, یہ کیس میرا ہے, میں نے اپنے پاس رکھنا ہے انتظامی طور پر. وہ کہتے ہیں جی یہ آئین کے تحت ہمیں اختیار مل گیا, اب عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا. تو ایک یہ شدید لڑائی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں نا, یہ سارا کچھ کس طرح شروع ہوا 26ویں آئینی ترمیم سے. اس پر سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط پر ہے. ایک خط نے پورے نظام کو تبدیل کر دیا. ابھی اس خط کا حوالہ دے رہے ہیں جو 6 ججز نے لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ اس خط کے ساتھ ہوا, اس خط سے شروع ہوا, اور آپ مایوس نہ ہوں. انہوں نے یہ بات کی ہے. اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری کو اب مینار پاکستان, جہاں پر پاکستان کے بڑوں نے, پاکستان ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آزاد ریاست بنے گی, آزاد ملک بنے گا, وہیں پر 8 فروری کو تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. 8 فروری کو یوم سیاد یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا. تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں اس نظام سے جو تنگ ہیں کہ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز کو, بنیادیں ہلا دی ہیں ہماری ریاست کی, معیشت تو تباہ ہو ہی رہی ہے. آئین بھی دیکھیے آپ, عدالتی نظام دیکھیں آپ, اب صحافت کا بھی بیڑا غرق. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اینکرز ایسوسیشن آف پاکستان, جس میں پاکستان کے تقریباً تمام اینکرز موجود ہیں, سینئر اور جونیئر سب اینکرز, ادھر ابھی اب یہ بات ہو رہی ہے یعنی تمام صحافی برادری میں کہ جی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے. اور صحافی بھی اب تنگ ہیں کہ ان کا گلا دبایا جا رہا ہے, جوڈیشری کا آپ دیکھیے برا حال ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر رد عمل دیا جائے. وہ نہیں اب اس نظام میں انٹرسٹڈ. یہ مذاکرات سے جو تحریک انصاف پیچھے ہٹی ہے, اس نے اپنا قد اور بلند کیا ہے. یہ خبر آئی کہ جی ایاز صادق صاحب بیٹھے رہ گئے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آئے نہیں, وہ سارے بیٹھے ہوئے, اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہ ختم نہیں کر رہے, تحلیل نہیں کرے کمیٹی, ہم اب بھی منتظر ہیں. تو خود ہی انہوں نے بیٹھ کر خود ہی جاری کر دیا کہ جی ہم کوئی آئے نہیں تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن ہم پھر بھی امید بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ اس نظام سے تنگ ہیں, وہ نہیں چاہتے مذاکرات, وہ چاہتے ہیں جی احتجاج ہو, 8 فروری کو ہو, اس کے بعد کنٹینیو ہو, اور چیز اس طرف جانی ہے. اب تحریک انصاف نے تو 8 کا اعلان کر دیا ہے. اب سنیے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیا کہا. انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا وکلاء سے, وکلاء نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. تو کہا قانون کی درست تشریح سے ہی پاکستان کو ترقی کی منازل پر دیکھ سکتے ہیں, پھر چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو, آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتے. اس طرح کے مراحل پاکستان کی تاریخ میں آتے رہے ہیں. آپ کو خط تو وہ یاد ہوگا, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک خط نے پورے ملک کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی ہے. یعنی وہ خط ججز نے لکھا کہ مداخلت ہو رہی ہے ہم پر فیصلے لینے کے لیے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہماری فیملیز کو دھمکایا جا رہا ہے, کیمرے لگائے جا رہے ہیں گھروں میں, بیڈ رومز میں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس خط کے بعد یہ ریلائز ہوا کہ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی تاکہ ججز اپنے کنٹرول میں ہوں, ہمارے ججز ہوں, کوئی جیالے ججز ہوں, کوئی پٹواری ججز ہوں, اس طرح کے ہم لے کر آئیں. تو اب اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سارا اس خط سے شروع ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بالآخر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہی سنے گا. یہ ایشو پاکستان کی عوام اور نظام کی بقا کے لیے حل ہوگا. لوگوں کی امیدیں آزاد عدلیہ, آزاد پارلیمان اور آزاد میڈیا سے ہیں. ہمیں آزاد ججز چاہیے تاکہ عدلیہ کا تقدس برقرار رکھ سکیں. اب اس میں سے کوئی بھی آزاد چیز اس حکومت نے نہیں چھوڑنی, نہ آزاد پارلیمان, نہ آزاد عدلیہ, نہ آزاد میڈیا. خود تو وہ آزاد پارلیمان نہیں لائے, اب اس کے بعد انہوں نے باقی چیزیں بھی ختم کرنے کا کہہ دیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب یہ دیکھیے اسداللہ صاحب لکھتے ہیں توہین عدالت کے 3 ملزمان نے اپنے پاس کیس لگا کر جسٹس منصور کا فیصلہ اڑا دیا. یہ بھی بڑی زبردست انہوں نے لکھی ہے جی ٹویٹ اسداللہ صاحب نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحافی غیر مہوش قناص خان صاحبہ صحافی ہیں, لکھتی ہیں پی کے ایکٹ کے مطابق اب کوئی بھی حکومت کے خلاف خبر نہیں چلائے گا ورنہ پی کے ایکٹ لاگو ہوگا. اس بل کی یہی حقیقت ہے, بس اصل کہانی یہ ہے, اس کے پیچھے سوچ اور یہ جو کچھ کیا گیا. اب نصرت جاوید صاحب اور نوجوان صحافی عدنان حیدر پروگرام کرتے ہیں پبلک نیوز پہ, انہوں نے کہا کہ آج کمیٹی سے باہر نکل کر پیپلز پارٹی والوں کو ہم نے کہا کہ آپ تو بولے ہی نہیں, جس پر انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, پارٹی پالیسی ہے.
عرفان صدیقی صاحب سے میں نے آخر میں کہا کہ یہ بتائیں کہ بل پاس ہونے پر آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ جو صحافت کے خلاف یہ پیک ایکٹ آپ لے کر آئے ہیں، جس پر انہوں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یدان حضرت نے بتایا بھائی صحافت کا دن دہاڑے قتل ہو رہا ہے، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ سینئر صحافی نصرت جاوید نے بھی یہ بات کی۔ تو اب آپ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی بہرحال نون لیگ کر رہے ہیں جی ہم کیا کریں، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو اب صحافت تو ختم کرنی ہے نا اس ملک سے۔ جب ہم نے آزاد عدلیہ ختم کرتی ہے تو اب آزاد میڈیا پہلے ہم نے ختم کر دیا تھا، لیکن لوگ اب سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اب اس کو بھی تو ختم کرنا ہے۔ سڑکوں کی سیاست بھی کرنا جانتے ہیں، تصادم نہیں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، اور کہا ہے کہ جی ہم 8 تاریخ کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم انتظامیہ سے رابطہ کریں گے، درخواست دے رہے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف بھی کھڑی ہو گئی ہے جی صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کا احتجاج کس طرح آگے بڑھتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبریں آئی ہے کہ عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا، کہہ رہے ہیں دیگر جماعتوں کو بھی اکٹھا کریں۔ اب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے ویسے تو تحریک انصاف کی، لیکن یہ خبر بھی ہے کہ علی مین کو پارٹی عہدے سے ہٹانے میں بشرا بی بی نے کردار ادا کیا۔ بشرا بی بی اور کے پی کے رہنما علی مین کو سی ایم سے ہٹانے کی لابنگ بھی کر رہے ہیں، نعیم مشرف بٹ صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ تو سیاست اندر ہو رہی ہے اور بھرپور ہو رہی ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ججز اور وکلاء کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی ہے، بیرسٹر صلاح الدین جب کہا نا کہ جی جج صاحب نے کہا جی آپ تو ہم خیال بینچ کے سامنے جانا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے، انہوں نے صاف کہا کہ ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے، آرڈر آ چکا ہے، اس پر اپیل ہی ہو سکتی ہے، وہاں پر جانے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے پاس لے کے آ گئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر کہا آپ ہم خیال بینچ پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ بات کی صلاح الدین غصہ آیا، انہوں نے کہا جی میں آپ کے بارے میں اور اس سے سخت بات کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر تلخ کلامی دونوں طرف سے ہو گئی۔ تو صلاح الدین جمال خان مندوخیل صاحب بیچ میں آئے، تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اچھا میں اپنے رویے پر معذرت کر لوں گا، لیکن یہ بات بڑی غلط کی جا رہی ہے، اس طرح سے میری انٹیگریٹی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو دوسرے جج صاحب نے کہا جی ہماری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے۔ خیر پھر دونوں طرف سے ایک سوری یا معذرت کی گئی اور معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن یہ اب کے لیے ہے، آگے تو آپ دیکھیں گے کہ اور لڑائیاں ہونی ہیں۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے 9ویں نمبر والے جج کو اٹھا کر آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا، حسنات ملک صاحب نے کہا ہے۔ اسد طور کے ساتھ گفتگو ہے، بڑے جذباتی، اور میں نے نہیں دیکھا حسنات ملک صاحب کو کبھی اتنا جذباتی۔ پہلے ان ججز نے آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھایا، اب کہتے ہیں ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے اس ترمیم سے۔ تو کہتے ہیں اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس لگانا ہی تھا تو فوراً لگا دیتے نا پہلے۔ اب جب نیچے ججز آ رہے ہیں، ابھی سپریم کورٹ میں آ جائیں گے، جب وہ کیا کہیں کہ ہم خیال زیادہ ہو جائیں گے تو پھر سنیں گے۔ تو اس پر جناب بڑی سخت تنقید کی حسنات ملک صاحب نے۔ ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ادارہ تباہ ہو رہا ہے، جس میں وہ اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی جذباتی ہو گئے، انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال جناب لوگ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک دفعہ پھر اسی طرف بڑھ رہی ہے، دوبارہ سے احتجاج کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ عوام جب ساتھ ہوں تو پھر اس کو آپ کتنے عرصے تک دبا سکتے ہیں اس ریزسٹنس کو۔ تو یہ اب دوبارہ کام شروع ہونے جا رہا ہے 8 فروری سے، اور کچھ عرصے کے لیے تھما تھا، اور یہ مومنٹم پکڑے گا، اور پھر رمضان المبارک کے بعد کچھ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔